अंधेरी रात थी और सर्द हुआ के झोंके यूं लग रहे थे जैसे गुर्बत के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हों। शहर के एक कोने में पुराना सा महल्ला था जहां छोटे छोटे टूटे फूटे मकान एक दूसरे के साए में जैसे छुपने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं मकानों में से एक में आमना अपने बीमार वालिद के साथ रहती थी। जिंदगी की सख्तियों ने इसके चेहरे पर वक्त से पहले लकीरें खींच दी थीं, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो हिम्मत और सब्र की कहानी सुनाती थी। सुबह सवेरे ही वो घर से निकल जाती, कभी छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती या कपड़े धोती। इसके हाथ अक्सर साबुन से किट जाते, लेकिन इसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि एक दिन वो अपने वालिद के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके और एक अच्छी नौकरी हासिल करके अपनी जिंदगी बदल सके। इस दिन भी आमना अपने एक इंटरव्यू के लिए निकल रही थी। ये इंटरव्यू इसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उसने पुराने मगर साफ सुथरे कपड़े पहने, वालिद की दुआएं ले और तेजी से शहर की बड़ी सड़क की तरफ चल पड़ी। बारिश होने को थी, बादल गहरे हो रहे थे। आमना के दिल की धड़कन भी तेज थी। वो जानती थी कि अगर ये मौका खो गया तो शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। रास्ते में अचानक उसने देखा कि एक गाड़ी सड़क के किनारे खराब खड़ी है। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। गाड़ी के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा था जिसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर परेशानी थी। वो बार बार बोनट खोलने की कोशिश कर रहा था मगर कामयाब नहीं हो रहा था। लोग गुजरते जा रहे थे, कोई रुकने को तैयार न था। आमना के कदम भी तेज थे, लेकिन उसके दिल ने कहा, अगर ये मेरे वालिद होते तो, और वो रुक गई। अस्सलाम अलैकुम बाबा जान, कोई मदद चाहिए? आमना ने नरमी से पूछा। बूढ़े ने चौंक कर देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट दी। बेटी, गाड़ी बंद हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग सब गुजर जाते हैं, रुकने वाला कोई नहीं। आमना ने झिझकते हुए कहा, मैं देखती हूँ, थोड़ा बहुत समझती हूँ। इसने गाड़ी का बोनट खोला, तारें और बैटरी चेक की। बारिश अब तेज हो चुकी थी, इसके कपड़े भीगने लगे, मगर वो पूरी तवज्जो से गाड़ी को देख रही थी। थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो गई। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, आज तुमने मेरा बड़ा सहारा किया है। आमना ने जल्दी से जवाब दिया, बाबा जान, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर वो तेजी से आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। मगर जब वो दफ्तर पहुंची, तब तक वक्त निकल चुका था। दरवाजे पर बैठे चौकीदार ने साफ कह दिया, इंटरव्यू खत्म हो गया, अब अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आमना ने बहुत समझाया, आंसू भी बहाए, मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी। वो बोझल कदमों से वापस पलटी। दिल में दर्द था, मगर एक सुकून भी था कि इसने एक जरूरतमंद की मदद की थी। कुछ दिन गुजर गए। आमना ने मामूल की तरह मेहनत जारी रखी, लेकिन एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही बूढ़ा शख्स खड़ा था जिसकी गाड़ी उसने बारिश की रात ठीक की थी। इसके साथ दो लोग और भी थे। बेटी, तुमने इस दिन मेरा साथ दिया था जब कोई नहीं रुका। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? आमना ने नरमी से जवाब दिया, नहीं बाबा जान, मेरे लिए तो बस अब एक परेशान बुजुर्ग थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं खान साहिब हूं, इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक, और आज मैं यहां तुम्हें अपनी कंपनी में शामिल करने आया हूं। तुमने इस दिन मेरे दिल को जीत लिया था और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इदारे का हिस्सा बनो। आमना की आंखों में आंसू आ गए। इसे लगा जैसे अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को ज़ाय नहीं जाने दिया। उसने शुक्र अदा किया और खान साहिब की पेशकश कबूल कर ली। ये इसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। इब्तिदा में आमना कंपनी में एक छोटे से ओहदे पर काम करने लगी, लेकिन इसकी ईमानदारी, मेहनत और नरमी ने सबको मुतासिर करना शुरू कर दिया। वो वक्त पर आती, सबके साथ खुश इखलाकी से पेश आती और कभी किसी का दिल दिखाने वाली बात न करती। कुछ ही दिनों में बाकी मुलाजमीन भी उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन जहां नेकी हो,
وہاں حسد بھی ضرور ہوتا ہے۔ کمپنی میں ایک اور ملازمہ سمیہ تھی جو شروع سے ہی خان صاحب کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتی تھی۔ اسے یہ برداشت نہ ہوا کہ ایک عام سی لڑکی اچانک آ کر سب کی پسندیدہ بن گئی۔ اس نے آمنہ کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ کبھی کہتی یہ تو دکھاوا ہے، زیادہ دن نہیں چلے گا، کبھی کہتی خان صاحب کو متاثر کرنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہے۔ آمنہ یہ سب سنتی مگر خاموش رہتی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صرف اپنے عمل سے جواب دے گی۔ ایک دن کمپنی میں ایک بڑا پروجیکٹ آیا۔ یہ کمپنی کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس پر کمپنی کی ساکھ کا دار و مدار تھا۔ خان صاحب نے آمنہ کو اس پروجیکٹ کی ذمہ داری سونپ دی۔ سمیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ آمنہ کو ناکام ضرور کرے گی۔ آمنہ نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ اکثر دیر تک دفتر میں رک جاتی، کاغذات پر کام کرتی، ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرتی۔ لیکن اس دوران بھی وہ سب کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آتی۔ ٹیم کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے اور دل لگا کر اس کے ساتھ کام کرنے لگے۔ دوسری طرف سمیہ نے کئی بار اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، مگر ہر بار آمنہ کی سچائی اور محنت اس پر بھاری پڑی۔ آخرکار پروجیکٹ مکمل ہوا اور جب اسے پیش کیا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ کمپنی کو نہ صرف بڑا منافع ہوا بلکہ اس کی شہرت بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ خان صاحب نے سب کے سامنے آمنہ کو شاباش دی اور کہا یہ لڑکی ہمارے ادارے کا مستقبل ہے۔ یہ سن کر آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ عاجزی سے صرف اتنا بولی یہ سب آپ کی دعا اور اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ آمنہ کی زندگی میں سکون کے لمحے لمبے نہیں چلتے تھے۔ کامیابی کے ساتھ ساتھ نئے طوفان بھی اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے آ جاتے تھے۔ کمپنی کے بڑے معاہدے کے بعد اگرچہ سب نے اس کی محنت کو تسلیم کر لیا تھا، مگر سمیہ کا دل اب بھی چین سے خالی تھا۔ وہ ایک بڑی سازش کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک دن کمپنی کے خزانے سے متعلق کاغذات میں کچھ بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ رپورٹ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بڑی رقم کا غلط استعمال کیا ہو۔ سب کی نظریں فوراً آمنہ پر جا ٹکیں کیونکہ وہ اب اعلیٰ عہدے پر تھی اور ان فائلوں پر اس کے دستخط بھی موجود تھے۔ دفتر کے راہداریوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے ایمانداری کی مثال کہا جا رہا تھا؟ آمنہ کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی کارستانی ہے، لیکن ثبوت اس کے خلاف تھے۔ خان صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تھا مگر ساتھ ہی بھروسے کی چمک بھی۔ وہ بولے، بیٹی، مجھے پتہ ہے تم کبھی ایسا نہیں کر سکتی، مگر دنیا کو یقین دلانے کے لیے تمہیں سچائی کو خود ثابت کرنا ہوگا۔ یہ سن کر آمنہ نے اپنے آنسو پونچھے اور فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ فائلوں کا ایک ایک صفحہ دوبارہ کھنگالا، پرانے ریکارڈ دیکھے اور ایک پوشیدہ حقیقت تک پہنچ گئی۔ اصل میں سمیہ نے خفیہ طور پر یہ سب منصوبہ بنایا تھا تاکہ آمنہ کو بدنام کیا جا سکے۔ اس نے جعلی دستخط تک کروائے تھے۔ ایک شام جب سب دفتر سے جا چکے تھے، آمنہ نے کمپیوٹر پر پرانے ریکارڈ کھولے۔ اچانک سمیہ وہاں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور چہرے پر غرور تھا۔ وہ طنزیہ ہنسی اور بولی، کتنا بھولپن ہے تمہارے اندر، آمنہ۔ تم سمجھی بھی کیسے کہ یہ سب آسان ہے؟ یہ دنیا ایمانداروں کے لیے نہیں بنی۔ تم نے مجھ سے وہ مقام چھینا ہے جو میرا حق تھا، اور اب میں تمہیں سب کے سامنے گرا دوں گی۔ آمنہ نے گہری سانس لی اور کہا، حق چھینا نہیں جاتا، کمایا جاتا ہے۔ تم نے کبھی محنت پر بھروسہ نہیں کیا، ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ لیکن یاد رکھو، سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تمام ثبوت خان صاحب کو پیش کیے جو اس نے دن رات جاگ کر جمع کیے تھے۔ خان صاحب نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی۔ وہاں سب کے سامنے آمنہ نے ایک ایک فائل کھولی، ڈیجیٹل لاگز دکھائے اور واضح کیا کہ اصل جعلسازی کس نے کی ہے۔ سب کے چہرے حیرت سے کھل گئے۔
آخر کار سمیہ کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ بوکھلا گئی اور اپنی صفائی میں کئی بہانے گھڑنے لگی، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ خان صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جس کے دل میں حسد اور نفرت ہو وہ کبھی کسی ادارے کا حصہ نہیں رہ سکتا، اور یوں سمیہ کو کمپنی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ آمنہ کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا، لیکن اس کے اندر غرور نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے انصاف سے ہوا ہے۔ چند دن بعد خان صاحب نے آمنہ کو اپنے گھر بلایا۔ وہ بستر پر تھے، صحت کمزور ہو گئی تھی۔ آمنہ ان کے پاس بیٹھی تو وہ مسکرا کر بولے، بیٹی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری تمہیں سونپ دوں۔ یہ کمپنی میری زندگی کی محنت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں محفوظ ہو۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، خان صاحب، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا مقام میرے حصے میں آئے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی عزت اور اس کمپنی کے اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ چند ہفتوں بعد خان صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کمپنی کے ہر ملازم نے انہیں آنکھوں میں آنسو لیے الوداع کہا، اور یوں آمنہ ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ اب وہ صرف ملازمہ نہیں رہی بلکہ پوری کمپنی کی سربراہ بن گئی۔ لیکن اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی سب کے ساتھ پیار اور نرمی سے پیش آتی۔ اس نے اپنی پالیسی بنائی کہ کمپنی کا ایک حصہ ہمیشہ سماجی فلاح کے کاموں پر خرچ ہوگا۔ یتیم بچوں کی تعلیم، بیماروں کا علاج اور غریبوں کی مدد اس کے ایجنڈے میں سب سے اوپر تھے۔ اسی دوران وہی 3 بچے جنہیں وہ بارش کی رات ملی تھی، اسکول میں اچھی کارکردگی دکھانے لگے۔ ان کے چہروں پر جو خوشی تھی وہ آمنہ کے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ اکثر سوچتی، اصل سکون کرسی یا عہدے میں نہیں، دوسروں کی زندگی بدلنے میں ہے۔ سال گزرتے گئے۔ آمنہ کی قیادت میں کمپنی ایک نئی بلندی پر پہنچ گئی۔ لیکن جب بھی کوئی اس کی کامیابی کی کہانی پوچھتا تو وہ مسکرا کر بس اتنا کہتی، یہ سب اس دن سے شروع ہوا جب میں نے ایک اجنبی کی گاڑی سڑک پر ٹھیک کی تھی۔ اس لمحے میں چھپی نیکی نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اور یوں آمنہ کی کہانی ایک سبق بن گئی کہ چھوٹا سا عمل کبھی کبھار انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں سب سے بڑے خواب بھی نہیں لے جا سکتے۔